حافظ صاحب مجھے بتائیے گا، مولانا صاحب نے تصدیق کر دی ہے، مسودہ مل گیا ہے، یہ پورا ایک جوڈیشل پیکیج ہے یا صرف آئینی عدالت سے ریلیٹڈ معاملات ہیں؟ اور اس بار تو یہ کالے تھیلے میں نہیں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مسودہ ابھی بمشکل PMLN کا بھی JUI کے ساتھ شیئر ہوا ہے، پیپلز پارٹی کا آئینی مسودہ بھی JUI کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا مسودہ ہے، وہ شاید ابھی تک گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے جو میرے علم میں تھا اس وقت تک تو شیئر نہیں ہوا تھا دیگر پارٹیوں سے، وہ بھی شاید تیار ہے۔ ابھی تک تو صرف مسودے ایک دوسرے کو دیے گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ اس کے بعد ابھی بات شروع ہوگی، گفتگو شروع ہوگی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ میرے خیال میں ابھی گفتگو اس پر کرنا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے تو ہم ہوا میں باتیں کرتے تھے، ہوائی باتیں تھی، ساری خلا میں گفتگو کر رہے تھے۔ اب جب سارے چاروں اطراف سے، مختلف اطراف سے PMLN، پیپلز پارٹی اور JUI ہر ایک اپنا مسودہ سامنے لا رہا ہے، کسی نے لایا ہے، ابھی آگے کیا گفتگو ہوگی، کیا باس مباحثہ ہوگا، ہر مسودے میں کیا اصلاحات لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا ترمیم لانا چاہتے ہیں، وہ پھر دیکھتے ہیں اس میں ملکی مفاد کتنا مطمع نظر ہے، قومی مفاد کتنا مد نظر ہے، اداروں کی خاص کر عدلیہ کی اصلاح کتنا مد نظر ہے، یا کوئی مجبوری ہے، پھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے۔ ابھی تک تو میرے خیال میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ اور حافظ صاحب یہ بتائیے گا، مولانا صاحب کہتے ہیں کوئی بھی جو قابل اعتراض مواد ہے ہم چاہتے ہیں مسودے سے اس کو صاف کیا جائے۔ پچھلی دفعہ مولانا صاحب کو کچھ اعتراضات تھے جو انہوں نے ریز بھی کیے تھے، بلاول صاحب سے بھی ڈسکس کیے تھے، تو آپ کو اس بار جو مسودہ ملا ہے، گو کہ ابھی ظاہر ہے آپ اس پر غور کریں گے، تو حکومت نے کچھ تو بتایا ہوگا کہ وہ مواد ہٹا دیا گیا ہے یا اس کو کچھ ترمیم کر کے ایڈ کیا گیا ہے؟ دیکھیے، جو مسودہ پہلے دیا گیا تھا، جو راتوں رات اس مسودے کو وہ منظور کرانا چاہتے تھے، وہ بھی اتوار کی رات پارلیمنٹ اجلاس کو بلایا تھا، اتوار کو چھٹی کے دن مولانا صاحب اس مسودے کی بات کر رہے ہیں۔ اس مسودے کو مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے یکسر مسترد کیا ہے۔ اب جو نئی بات سامنے آئی، آئینی عدالت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یا سپریم کورٹ کے اندر کوئی مخصوص بینچ ہو 4-5 ججز کا، سینئر ججز کا، جو آئینی مسئلہ ہو اس کو وہ ٹیک اپ کریں گے۔ کیا آئینی کیسز کتنے ہیں، پبلک سے ریلیٹڈ کیسز کتنے ہیں، پبلک سے ریلیٹڈ کیسز، عوامی مسائل کی کیسز وہ تو 60,000 سے بھی ابو ہے، اور جو آئین سے متعلقہ کیسز ہے، مسائل ہے، مشکلات ہے، جس کا تعلق عدالت سے ہے، ججز سے ہے، میرے معلومات کے مطابق وہ تو 200 بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 200 کیسز کے لیے نئے عدالتوں کی تشکیل، اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، پارٹیاں اس کو دیکھیں گی کہ 200 کیسز کے لیے یا 176 کیسز کے لیے نئے عدالتوں کی تشکیل آئینی عدالتوں کے نام سے کیا یہ ضروری ہے یا نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں سامنے آئے گی۔ مولانا صاحب نے جس مسودے کو مسترد کیا تھا وہ تو ابتدا میں جو مسودہ آیا تھا، ابھی یہ جو آئینی عدالتوں کے حوالے سے یا آئینی ترمیم کے حوالے سے جو بھی ڈاکومنٹ سامنے، دستاویزات سامنے آئے ہیں، دو پارٹیوں کی طرف سے، PP اور PMLN، JUI کی طرف سے بھی آئے گی، اس کے بعد پھر مجلس اور باس مباحثہ شروع ہو جائے گی کہ کیا ضروری ہے اور کیا نہیں ہے ضروری۔ بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ جو اصل عوامی نوعیت کے کیسز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، وہ لوور کورٹس میں بہت سارے ایشوز ہیں، 80,000 کے قریب، اور آپ کہہ رہے ہیں 200 کیسز اگر ہیں، لیٹ سپوز اس کے لیے آئینی عدالت ناگزیر ہے کہ نہیں، بڑا آپ کا وزن رکھتا ہے یہ بیان۔ حافظ حمداللہ صاحب یہ بتائیے گا، ساری اتفاق رائے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا ایک مسودہ منظر عام پر آ گیا ہے جو کہ آئینی عدالت سے متعلق ہے، جس میں بڑی اہم تجاویز بھی ہیں۔ آپ کی تجاویز ان پیپلز پارٹی کی تجاویز سے کتنا میچ کرتی ہیں؟ دیکھیے، میں نے آپ کو کہا کہ ہماری جو مسودہ ہے وہ ابھی تک پبلک نہیں ہوا ہے، وہ سامنے نہیں آیا، میں نے بذات خود بھی ابھی تک نہیں دیکھا ہے، میری نظر سے گزرا ہے۔
تو لہٰذا جب وہ آئے گی پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. بنیادی طور پر ہم تو یہ چاہتے ہیں اصولی طور پر کہ ہم عدالتوں کو ڈسٹرب کیوں کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایک طرف رائے یہ ہے کہ ایک آئینی عدالت ہو، چارٹر آف ڈیموکریسی کا تقاضا ہے، اور سی یو ڈی کا، تو سی یو ڈی کا تقاضا تو اور باتیں بھی تھی جو بنیادی طور پر پوری ملک کی معیشت ڈسٹرب ہے. وہ ہے نیب. نیب کے حوالے سے پیملن بھی خاموش ہے اور پیپلز پارٹی بھی خاموش ہے. یہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک اہم حصہ تھا کہ اس کی اصلاح کریں گے، اس کو سمندر بک کریں گے یا ایک نیا ادارہ بنائیں گے. لیکن ابھی جب عدالتی اصلاح کے حوالے سے آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے، اب اس سلسلے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ وکلاء کہتے ہیں، قانونی ماہرین کہتے ہیں، جس کا تعلق سپریم کورٹ سے ہے، ہائی کورٹ سے ہے، لوور کورٹ سے ہے. وہ ہمارے وکلاء ہو، لائرز ہو یا کسی اور پارٹی کے ہوں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یار آئینی عدالت جب آپ 175 کیسز کے لیے بناتے ہیں تو اس کے لیے وہ دلائل پیش کریں گے. ابھی پیپلز پارٹی کا جو میں نے میڈیا پر سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر صوبے میں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے، وفاق میں بھی ایک عدالت اور ہر صوبے میں ایک آئینی عدالت. اب انہوں نے کوئی جواز تو پیش کیا ہوگا اپنے مسودے میں، تو اس لیے ابھی اس پر بات کرنا جو ابھی تک ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے. میں وکیل بھی نہیں ہوں، میں قانونی ماہر ہوں، وہ قانونی ماہرین اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں 150 یا 175 کیسز کے لیے آئینی عدالت، وہ بھی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں. اب آپ خود اندازہ لگائے، ایک طرف 60,000 ہے، اس پر بات نہیں کرتے ہیں کہ بھائی ہائی کورٹ کی ججز کی تعداد بڑھا دیں، سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد بڑھا دیں. اور سپریم کورٹ انڈیا کا آپ دیکھیں، انڈیا میں تعداد 34 ہے، اور وہاں جو آئینی کیسز کے مسائل ہے وہ وہاں انہی عدالت میں، اسی سپریم کورٹ میں ایک مخصوص بینچ، مخصوص جج کی تشکیل شاید وہاں ہے. ایک شکل ہے، ایک نوعیت ہے. اب ہمارے پاس کیسز اتنے زیادہ اور ججز کی تعداد اتنے کم، اور ہم پیچھے پڑے آئینی عدالتوں کی. لیکن ابھی دیکھتے ہیں پارٹی کیا فیصلہ کرے گی، پارٹی کی ثوابیت پر ہے. چلیں